کو جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا فرما دے۔ وہ ہنس کے کہتا دیکھیے جناب یہ میری ماں ایسی دعا کرتی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے؟ کہاں کلیم کہاں میں، اور یہ میری ماں کا تو حال دیکھو، بیٹے سے کتنا پیار کرتی ہے، جنت میں کلیم کا ساتھ مانگ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، اللہ کے نبی کی تبسم آیا چہرے پہ، مسکرا کے اٹھے، کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے، لے آج رب نے تیری ماں کی دعا قبول کر ڈالی ہے۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا جو تیرے سامنے بیٹھا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلیم موسیٰ آیا ہے، کہہ دے اس سے تو بھی دیدار کر لے، یہ بھی دیدار کر لے، اور رہ گئی جنت میں جانے کی بات تو رب نے بتا دیا ہے جنت میں میرے ساتھ کوئی اور نہیں رکھے گا بلکہ تو ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ ماں ہوتی ہے جو غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ ہاں، غیر ممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ کہا تھا یہ کہتی ہے ہو جائے گا ایسا، فرمایا ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں ہے، مگر مسئلہ یہ الگ ہے۔ ہم وہاں جا رہے ہیں تعویذ کرانے، جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھی ہیں، بال کمر تک ہیں، ٹھیک ہے، اور منہ سے یہاں تک آ رہی ہیں، دل میں نماز پڑھتا ہے، ظاہر میں کھانا کھا رہا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے حرم کے کتے مار رہا ہے، اس کے پاس جا رہے ہو بھائی، اس کے پاس جا رہے ہو؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک طرف اگر 70 ولی بیٹھ جائیں اور تیرے حق میں بد دعا کریں، دوسری طرف تنہا تیری ماں جس کے ناخون میں گوبر، ہاتھ میں مٹی لگی ہو، کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوں، بڑھاپے کی جھریاں ماتھے پہ ہوں، کوئی شباب کوئی ظاہر خوبصورتی کا نہ ہو، کوئی صفائی ستھرائی بھی نہ ہو، فرمایا گیا 70 ولی بیٹھ کے تیرے حق میں بد دعا کریں، ایک ماں بیٹھ کے تیرے حق میں دعا کرنے لگ جائے، اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا۔ یہ ماں ہوتی ہے، اس لیے قدر کیا کرو ماں کی، عزت کیا کرو ماں کی، اللہ سے دعاؤں میں مانگا کرو، اللہ میں ماں باپ کا فرما بردار بنا، ورنہ آپ قلم والے ہو، کوٹ والے ہو، جائیداد والے ہو، کچھ بھی ہو، ماں باپ کے نہیں ہو تو کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہو۔ آج جیب پہ قلم لگ جائے نا، جیب پہ ذرا سا قلم لگ جائے تو پھر اس کی ساری پاور ابا کو ہی دکھا رہا ہے، ابا کو دکھا رہا ہے۔ اگر باپ نے کہہ دیا اللہ ادھر کو ہٹیے، یہ اللہ ادھر کو ہٹیے، کہہ رہا دکھتے نہیں ہو، ڈریس گندی کر دی، اور بغیرت جس کے ہاتھوں پہ مٹی بتا رہا ہے نا، تو اگر اس نے اپنے گندے کپڑے پہن کے مزدوری نہ کی ہوتی نا، آج تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے۔ ہاں، تیرے بدن پہ صاف کپڑے نہیں ہوتے۔ آج جس سے کہہ رہا ہے نا تم نے کپڑوں کا خیال نہیں کیا، اگر اس نے اپنے کپڑوں کا خیال کیا ہوتا تو شاید کوئی تجھے پہچاننے والا بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، کبھی خیال آیا کرے نا، وہ کیا میرے سامنے، وہ کیا میرے سامنے۔ میں ایک بات اور کہہ کے جانا چاہتا ہوں، خدا کے واسطے جس طرح باپ کی عزت کرتے ہو نا، باپ کے بعد بڑے بھائی کی بھی اتنی عزت کیا کرو، اتنی عزت کیا کرو بڑے بھائی کی۔ اس لیے زیغم بھائی باپ کے بعد بھائیوں کو بڑا بھائی باپ بن کے پالا کرتا ہے، باپ بن کے پالا کرتا ہے۔ کئی بھائیوں کو میں ایسوں کو جانتا ہوں، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے، کوئی کتابی نہیں ہے جو حوالے مانگو مجھ سے، آنکھوں دیکھی بات ہے کہ بھائیوں نے مزدوری کر کے چھوٹوں کو پڑھایا۔ آج جب وہ سروس پہ لگے، وہ کل بھی مزدوری کر رہا تھا، آج بھی کر رہا ہے، نہ کل اس کے بچوں کا ٹھکانہ تھا، نہ آج اس کے بچوں کا ٹھکانہ ہے، اور ساری چمک اسی غریب کو دکھائی جاتی ہے۔ ڈر اللہ سے، ڈر اللہ سے، اس کے ہاتھ میں ٹھیلا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، تیرے ہاتھ میں قلم ہے، تیرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سارے فیصلے قدرت کے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے فرش پہ ڈال دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عرشوں پہ اٹھا دیتا ہے۔ اس لیے قدر کیا کرو رشتوں کی، خاص کر کے ان کے تو زیادہ قدر کرنا جنہوں نے زندگی تمہارے لیے لوٹا دی، جو زندگی تمہارے نام کر دیتے۔ ایک زمین کے اتنے سے ٹکڑے کی خاطر کسی پہ ہاتھ نہ اٹھانا، مینٹ کی خاطر، کمرے کی خاطر، بستر کی خاطر کبھی نہ لڑنا، صبر کا رہ جائے گا، صبر کا رہ جائے گا۔ یہ روایت حضرت علی کی طرف بھی منسوب ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی طرف بھی منسوب ہے کہ دو لوگ آپس میں زمین کے لیے لڑ رہے تھے، ایک کہتا تھا میری ہے، دوسرا کہتا تھا میری ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آگے، وہ کہنے لگا کہ آپ فیصلہ کر دیں زمین کس کی ہے۔ آپ نے فرمایا زمین تو ہی بتا کس کی ہے۔
زمین نے سبق سکھانے کے لیے ایک جواب دیا تھا. اس نے کہا ان دونوں سے کہہ دو نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں, انہیں بتا دو یہ دونوں ہی میرے ہیں. زمین کسی کی نہیں ہوئی ہے, سب زمین کے ہونے ہیں. صحیح بات, سب زمین کے ہونے ہیں, اس کے لیے نہ لڑا کرو. یہ تو آئی گئی تم سے پہلے نوابوں کے پاس تو اتنی تھی کہ وہ چل نہیں پاتے تھے اپنی زمینوں میں, گھوم نہیں پاتے تھے اپنی زمینوں میں. 600 نوکر رہتے تھے ان کے درباروں میں خالی زمین دیکھنے کے لیے. آج 4 بگلی ہے, پھٹ گیا, روڈ پہ آ گئی تو مر گیا. پھر قد نیچے تھوڑی آ رہے ہیں اگر ہائی وے پہ آ گئی ہے تو. صحیح بات, 4 بگلی ہائی وے پہ آئی ہے, مر گیا, 3 کروڑ کا ریٹ مل گیا. تو 3 کا نا 30 کروڑ کا بیچ لے, اور کفن میں جب لپٹ کے جائے ہم تیرے ہاتھ دیکھنے آئیں گے کتنے لے کے جا رہا ہے کتنے چھوڑ کے جا رہا ہے. کچھ نہیں لے کے جاؤ گے, صرف عمل لے کے جاؤ گے, دعائیں لے کے جاؤ گے اپنوں کی. کسی کا دل رکھا ہے تو وہ خوشیاں آپ لے کے جاؤ گے, کسی کو دکھ سے نکالا ہے تو وہ مبارکبادیاں آپ لے کے جاؤ گے. ورنہ میں ایسے جنازے بھی میں نے دیکھے. ایک صاحب کا جنازہ جا رہا تھا تو ایک غیر مسلم آیا, بولے ذرا روکو روکو ان کا جنازہ نیچے رکھو, مجھے منہ دیکھنا ہے. لوگوں نے رکھ دیا, یار قریبی ہے پڑوسی ہے دیکھنا چاہ رہا, دکھا دو. جانتے ہیں اس نے کفن ہٹوا کے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا پدھان وہ زمین کے کاغذ کدھر ہیں جو تم نے میری زمین پہ قبضہ کیا تھا. بیٹوں کی شرم سے نظریں جھک گئی تھی. یہ آنکھوں دیکھی والی بات کر رہا ہوں. وہ کہہ رہا تھا وہ زمین کدھر ہے جو تم نے مجھ سے زبردستی لی ہے, لے کے جا رہے ہو یا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ وہ بھائی اگر کسی نے جنازہ روک کے اتنا کہہ دیا تو سمجھ لینا نہ دنیا میں خیریت ہے نہ آخرت میں خیریت ہے. نہ آخرت میں خیریت نہ دنیا میں خیریت. ایسی زندگی جی کے جا, تیرے جنازے کے پیچھے کوئی یتیم روک کے کہے افسوس روٹی کھلانے والا چلا گیا, افسوس کوئی پانی پلانے والا چلا گیا, افسوس عید پہ کپڑے بنانے والا چلا گیا. ایسی زندگی جی کے جا. قسم سے کوئی تیجا کرے نہ کرے, کوئی 40واں کرے نہ کرے, برسی کی فاتح ہو نہ ہو, اپنے پیچھے ایسے لوگ چھوڑ جاؤ جو کہے مالک ہمارا سہارا گیا ہے, قبر میں اپنی رحمت کا سہارا دے دے. 40 میں ایک جگہ ہے اور غریب یتیم کی ایک دعا اپنی جگہ پہ اثر رکھا. اس لیے اپنے پیچھے سے چھوڑ کے جاؤ. میرے حضور کا جنازہ اٹھانا, ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. غور سے سننا, ابو بکر صدیق ساتھ میں تھے. گھر میں سے چیخ کے رونے کی آواز آئی. فرمانے لگے کون رویا؟ تو دیکھا ایک بچی رو رہی تھی. تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ اس نے کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں ہمارے گھر میں کوئی نہیں تھا کرنے والا, میں اور میری دادی تھی. حضور ہماری بکریوں کا دودھ نکالنے آیا کرتے تھے, آج کے بعد ہماری بکریوں کا دودھ کون نکالے گا؟ میں چھوٹی ہوں, دادی بوڑھی, ہم تو بھوکے رہ جائیں گے. ابو بکر صدیق نے بچی کو سینے سے لگا کے کہا تھا بیٹی پریشان مت ہونا, یہ حضور کا کرم ہے کہ جاتے جاتے ابو بکر کو تیرے گھر کا پتہ دے جا رہے ہیں. ابو بکر کو تیرے گھر کا پتہ دے کے جا رہے ہیں. فرمانے لگے بیٹی آج کے بعد ابو بکر آیا کرے گا. پوری دور خلافت میں آپ ان کے گھر جاتے, بکریوں کا دودھ دوتے اور ان کو دے کے آیا کرتے تھے. یار کم سے کم ایسی زندگی گزار.